یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ پہلی گھاٹی تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ پر چلا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نعمت کے دروازے بند کر لے اور سختی کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے۔ مراد اس سے وہی ہے کہ جو انسان کے دل میں خواہش آئے اس کو پوری کر لینے کی بجائے اسے رد کرے۔ دوسری گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر لے اور ذلت کو قبول کر لے۔ اب اس کے ظاہری الفاظ تو بڑے ڈسپٹیو ہیں۔ فقیر تو بہت خوددار ہوتا ہے، اس سے دراصل مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے وہ پہلے تو دوسروں سے کہتا ہے ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا مجھے، پھر وہ دوسروں کو خود پانی پلانے لگے۔ پہلے لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ میرا جوتا سیدھا کر دیں گے، ذلت کا دروازہ کھولے تو خود دوسروں کے جوتے سیدھے کرنے لگے۔ پہلے لوگ اس کے سامنے کھانا لا کے رکھتے ہیں، پلیٹیں سجاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے پلیٹیں سجائے گا۔ پہلے خود کو گالی دینے والے کو وہ یا قید کر دیتا ہے یا قید کروا دیتا ہے، اس کے بعد گالی دینے والے کو سلام کرے گا، اس کو دعائیں دے گا کہ سنت ہے۔ عزت کے دروازے بند کر دینے سے مراد یہ نہیں کہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دے جس سے ذلت اور رسوائی مل رہی ہو، وہ نہیں ہے مراد یہاں۔ تیسری تو وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ اپنے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہونے دے، نیند سے دور رہے اور میکسیمم انسانی حدوں تک بیداری میں گزارے۔ چوتھی چیز، آرام طلبی چھوڑ دے، سخت کوشی کی طرف چلا جائے۔ پانچویں حالت وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر دولت کا راستہ بند کر دے اور مفلسی کو طاری کر لے۔ یہ یاد رکھیے کہ انسان خوشحالی میں اکثر و بیشتر رب سے دور ہو جاتا ہے۔ مفلسی میں جس درد سے پکارتا ہے رب کو، اس درد سے خوشحالی میں نہیں پکار سکتا کبھی۔ غربت میں اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو آواز دیتا ہے، خوشحالی میں یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے اس میں مفلسی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اس میں جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان امید کا راستہ ختم کر دے، جینے کی تمنا چھوڑ دے۔ اس سے مراد یہ ہے تو موت کی تمنا تو نہیں کر سکتا فقیر، کیونکہ اس سے رب نے منع کیا ہے۔ بجائے جینے کی تمنا کرنے کے میں اس دنیا میں اور 4 سال بیٹھا رہ جاؤں، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے دوست سے ملاقات کروں۔